کریم رمضان کریم صدق اللہ رمضان کریم صدق اللہ آل حضرت جو آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں خیال حضرت جو آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں سکون پایا ہے بے بسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں خیال حضرت جو آ گیا ہے میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو ارے مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں خیال حضرت جو آ گیا ہے بفیض حسان ابن ثابت جزاک اللہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے السلام علیکم وعلیکم السلام کرونا کے دنوں میں بالآخر ہم نے آپ کو بلا ہی لیا رمضان ٹرانسمیشن میں یہ محبت ہے آپ کی اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے دعا کرتا رہتا ہوں ہر وقت اور مبارک دن ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیے ہیں اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہ وبا جب آئی ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں بڑا مہینہ ہمیں عطا کیا جس میں ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں بالکل تو میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرے مالک نے مجھے میں جو کلام پڑھتا ہوں اس میں برکت ڈال دیا ہاں جی یہ سب سے بڑا ایسا ابھی آپ کلام پڑھ رہے تھے اور میں یہ دل پہ وارد ہو رہا تھا اس لیے کہ کلام کی بہت خوبصورتی اور آپ کی انداز کی اور آواز کی ماشاءاللہ اور بھی زیادہ یہ مہینہ ہی اس کا اعجاز ہی قرآن حکیم ہے جی یہ رمضان الکریم کا اعجاز یہ ہے کہ اس میں قرآن حکیم قرآن پاک نازل ہوا ہے تو یہ قرآن کا مہینہ یہ میرے نانا چیز ایسی کہ میں صدقے جاؤں جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے دیکھیں دنیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز برانڈ آتی ہے کوئی تو اس کے ساتھ کیڈلک آتی ہے تو انسان کی کیڈلک آئی بالکل بالکل جسے ہم سمجھ پائیں یا نہ تو ماشاءاللہ اور دیکھیں ہم ساری دنیا میں جاتے ہیں
کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ ہوا تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ ہوا تھا، اور ہمارے گھروں میں وہ کتاب ہے جو اللہ نے کہا جبرائیل امین اسے لے کر آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا. سبحان اللہ. اس سے زیادہ اہم، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ مقدس ہستی اور کون ہے جو اس میں تینوں جو لوگ ہیں، وہ دینے والا بھی، لانے والا بھی، اور جس پہ پہنچانے والا بھی، اور جس پہ پہنچایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو ان تینوں ذاتوں کی وہاں پہ موجودگی جی ہے. جی جی. آپ دیکھیں نا اس میں ایک اہم چیز، ابھی ان کے کلام ماشاءاللہ کمال کا کلام تھا، پڑھا تو پھر آپ نے ہے ہی سے، اس کے اندر بھی بات تھی اور آپ کی بات میں بھی ایک اشارہ ہوا. یہ جو ہے یہ روح اور نفس کی تہذیب کے لیے قرآن دیا گیا ہر انسان کی. اب ہمارا رویہ اس کے متعلق بڑا مختلف ہو گیا ہے قرآن مجید سے. یہ ایک نسخہ ہے جی جو اللہ تعالیٰ نے لکھ کے دیا ہے کہ اس کو پڑھو اور اس کے مطابق عمل کرو. جہاں یہ کہتا ہے رکو رکتے جاؤ، جہاں یہ کہتا ہے یہ کرو کرتے جاؤ، تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، شفا پا جاؤ گے، الٹیمیٹ گول کو اچیو کر لو گے. اور ہمارا اس وقت رویہ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کا نسخہ جس طرح ڈاکٹر دے، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اس کی دوائیوں کو سارا دن پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے متعلق لکھی ہوئی احتیاطیں، ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیاں، ڈاکٹر کی دی ہوئی سارے معاملے نہیں کرتے. یہاں یہ ہے کہ اس کو صرف پڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے مطابق عمل نہیں ہو رہا. اگر آپ اس کی مثال دو ڈاکٹر کے نسخے کی لیں کہ آپ صرف پرچی کو پڑھتے رہیں تو کبھی شفا پائیں گے؟ بالکل بالکل. یہ تو پھر اللہ نے پڑھنے پر بھی اجر رکھ دیا. یہاں سے میں ایک بات آپ کی، میری اتنی وہ کہتے ہیں کہ حیثیت نہیں ہے کہ میں بات ایسے ملا سکوں، لیکن سرگودا میں ایک ایونٹ پہ گیا تو وہاں پہ میں ایک بزرگ کو ایسے کلام پاک پڑھتے ہوئے دیکھا. اچھا. تو وہ 100 سال سے زیادہ عمر تھی ان کی. تو میں نے پوچھا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ بالکل ایکٹیو. کہنے کہ پتر کوئی دن میں نے یاد نہیں جس دن میں قرآن پاک نہ پڑھیا ہو، اور کوئی نماز میں نے یاد نہیں کہ میں شاید قضا کیتی ہو. میرے ماں باپ نے میں درس ایسا دیتا سی. اور بالکل اس طرح جب ینگ بچہ بیٹھا ہوں میں دیکھ کے حیران، کیونکہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں. پھر میں پوچھنا شروع ہو گیا کہ آپ خوراک کیا کھاتے ہیں؟ اسی وقت کہنے لگے جو جو اس میں لکھا ہوا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں اور وہی چیز کھاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نعمت بھیجی. نعمتیں تمام ہیں میرے لیے، میں سب چیز چکھتا ہوں، تھوڑی تھوڑی کھاتا ہوں. یہ وہی بات آ گئی کہ ہم لوگ ڈاکٹر کی ایڈوائس پر تو ساری چیزیں ترک کر دیتے کہ ہم پہلے اور اس کو کھانا ہے، اس کو نہیں کھانا. تو جو اللہ تعالیٰ نے یہ تو سارا پہلے بنا کے بھیج دیا. بالکل بالکل. وہ جو ہے نا آپ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. وہ اللہ کی رسی قرآن پاک ہی تو ہے، جس رسی کا ایک سرا ہمارے ہاتھ اس کتاب کی صورت میں اور دوسرا سرا میرے رب کے پاس ہے، جو کہ جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ مضبوطی سے تھام لو. اور سب سے بڑی بات معاف کرنا. اس کا کوئی میری زندگی کا بہترین نسخہ ہے. میں نے جتنی زندگی گزاری ہے اپنی، ابھی تک میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دل میں کبھی کسی کے بارے میں نہ سوچو. ایسا دل دھو دیتا ہے میرا اللہ تعالیٰ، ایسا کرم کر دیتا ہے کہ آپ میں سوچ نہیں سکتا. بالکل کہ کیسے کام وہ کرواتا ہے انسان. بالکل صحیح. مجھے بریک کے لیے رکنا ہے، ہماری باتیں بھی جاری رہیں گی. ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آج 12واں سپارہ جیسے اس کے موضوعات بھی بات کریں، اور ساتھ اب تو ہمارے ساتھ عارف لوہار صاحب بھی ہیں، تو خوبصورت کلام ان کے انداز میں آپ تک پہنچایا جائے گا. واہ سبحان اللہ. جیتے رہیے. کیا آپ نے منظر کشی کر چھوڑی ہے اس بیتابی کی جو کسی عاشق رسول کے دل میں اس روضہ رسول کو دیکھنے کے لیے ہوتی ہے، اور وہاں پہنچ کے جو کیفیت ہوتی ہے. مجھے نہیں یاد میں جب گئی تھی کہ سوائے آنسوؤں کے کوئی دعا، کوئی سوچ، کوئی خیال ہو ہی نہیں سکتا. میں جب حرم شریف گیا تو کہتے ہیں نا پہلی دعا آپ نے کرنی ہے، تو یہ میں نے کہا میرے مالک، میرے اللہ، تو نے مجھے تخلیق کیا ہے، مجھے بنایا ہے تیرے سامنے، میں تیرے گھر میں تیرے در پہ میرے جیسا انسان آ کے کھڑا ہے. میرے مالک تو معاف کرنے والا، تو درگزر کرنے والا ہے میرے مالک. پھر میں روزہ رسول پر جب میں گیا تو میں رو رہا تھا بہت زیادہ. تو وہ وہاں پہ جو کھڑے تھے پہرے دار، وہ کہنے لگے کہ یہ رو کیوں رہا ہے؟ تو دوسرا وہ منع کرتے ہیں، وہ کہتے کہ لیکن میرے آنسو نہیں رک پا رہے تھے. اور میں نے، میرا اللہ جانتا ہے کہ وہ تو کیفیت میری اور میرے مالک کی ہے، اور میرے
मेरे रसूलुल्लाह के प्यार की है, तो ये बंदा बयान नहीं कर सकता, स्पीचलेस हो जाता है बिल्कुल। इसके। आपको वो जो एक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह जिक्र है, जो सकीना नाजिल होना, सुकून नाजिल होना, सही वो कैफियत होती आप है। हरम में दाखिल हो जाएं तो आपको ऐसे लगता है जैसे आपके ऊपर किसी ने सुकून की चादर डाल दी, और आपको ऐसे लगता है जैसे 70 माओं की आगोश का सुभान जो अल्लाह। सुकून है ना, सुभान अल्लाह। और आपका अंग अंग फूट के पता नहीं कहाँ कहाँ से आप रोते हैं, बिल्कुल, कहाँ बिल्कुल। कहाँ से आपका कथार नहीं, मुझे याद नहीं, मैंने क्लियर नहीं देखा नीचे कुछ आंसुओं में, मैंने बिल्कुल ऐसे, हाँ कुछ भी नहीं देखा। ऐसे था, समंदर था आंसुओं का, और मैं क्या सुभान अल्लाह, मेरे मालिक, मैं तेरे दर पे खड़ा। यहाँ खड़े हैं। लोग बताते हैं कि जब हम जाते हैं तो बड़ा सोच के जाते हैं कि पहले हाँ जी, 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 ये जी, करेंगे, जी, जी, वो जी, सलाम निगाह करेंगे, पड़ेगी, यूं जो करेंगे। दुआ की जाएगी कबूल होगी। तो कहते हैं अंदर जाके ऐसे अनवार और तजल्लियात के बस वो दुआ ही भूल जाते बेखुद हो जाता है। फूट पड़ता है बंदा, फूट पड़ता है सर। बिल्कुल। आबिद रऊफ कादरी साहब, आप भी तशरीफ फरमाए जनाब, आपसे भी एक कलाम की हम दरख्वास्त करेंगे, जाते जाते ब्रेक की तरफ कुछ कलाम जो है वो इनायत कीजिए। जी आप मदीना शरीफ की बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे, तो इस दफ़ा रमज़ान शरीफ में मुझे जाना था, मैं नहीं जा पाया। आए हैं। तो वो एक तड़प, बड़ी कैफियत रहती है कि बंदा जब ना जा पाए, और ये तो सभी नहीं गए, लेकिन वो जो एक कमी है वो बड़ी महसूस हो रही है, और उसी के हवाले से 2-3 अशार जी, में बिस्मिल्लाह। मदीना पाक की तलब के हवाले से। याद विच रोंदियां ने अखियां नुमाणियां, याद विच रोंदियां ने अखियां नुमाणियां, सद लो मदीने आका, सद लो मदीने आका, करो मेहरबानियां, याद विच रोंदियां ने अखियां नुमाणियां, सारी कायनात दा खजीना मिल गया अल्लाह दी सो जिन्नां नू मदीना मिल गया, सारी कायनात दा खजीना मिल गया अल्लाह दी सो जिन्नां नू मदीना मिल गया जालियां दे कोल बैके, जालियां दे कोल बैके ओना मौजां माणियां, याद विच रोंदियां ने सारे जग नालों फिजावां ने निरालियां चुम्मा जाके उस सोने रोजे दियां जालियां, सारे जग नालों फिजावां ने निरालियां चुम्मा जाके उस सोने रोजे दियां जालियां, शाला कदी फेर आवन शाला हर साल आवन
رُتاں سُہانیاں یاد وچ روندیاں نے اکھیاں نماڑیاں سد لو مدینے آقا سد لو مدینے